سب سے پہلے میرے تمام یہاں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے، میڈیا کے جتنے سینئر اور بیٹ رپورٹرز، اینالسٹ، سب کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور یہ ڈی جی پی آر میں آپ کی اور ہماری رونمائی ہوتی رہتی تھی، لیکن کچھ گیپ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ اور ہم جو ہیں اکٹھے اس ملک، صوبے اور عوام کے مفاد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپنی جماعت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی مشکور بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اس ذمہ داری کا اہل سمجھا، اور میڈیا کی اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ ہر لمحہ جہاں کہیں مشکلات آئیں آپ نے حق کا ساتھ دیا اور سچ کو پروموٹ کرنے میں جو آپ کا رول رہا، جس طرح سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، میں آپ سب کی بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ میری نامزدگی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو آپ کو اپوزیشن کی چیخیں اور آو بکا سنائی دے رہی ہے۔ ابھی میں آج باضابطہ پریس کانفرنس کسی بھی چینل پہ میری فرسٹ انٹریکشن ہوگی میڈیا میں واپسی کے حوالے سے، لیکن نوٹیفیکیشن اس طرح سے کہہ لیں کوئی بھاری بھرکم توپ بن کے اپوزیشن پہ گرا ہے کہ ہر شخص جس کی گھر والے بھی، اس کی اپنی ماں بھی اس تعارف سے واقف نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر فردوس کا آنا اپوزیشن پہ جو زلزلہ طاری ہوا ہے، اس زلزلے کی جو ریپرکشنز ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں ان سب کو صرف ایک ہی بات کہنے آئی ہوں کہ میڈیا، آپ لوگ اور اس صوبے کے عوام ہماری جو سیاسی اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جو نوک جھونک اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، اس سے اکتا چکے ہیں، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیشنز، وزراء، سیاسی جماعتیں، حکومتیں، ہم ان کے لیے سوچیں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی، زخم جو ہیں جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں اس پہ مرہم رکھنے آئی ہوں، اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ آپ اس ملک سے ہیں، اس صوبے سے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی آپ سے بھی توقعات ہیں، ہمارے سے بھی توقعات ہیں، اور ہمیں مل کے اس وقت جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے دشمن اور مخالفین ہیں، ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام کرنا ہے۔ ہماری پنجہ آزمائی چلتی رہے گی، لیکن اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ، ریجنل فرنٹ پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں،
ان کے آپ اعلیٰ نہ بنے. اور جاتی عمرہ کا جو بیانیہ ہے، جو ہندوستان کے اندر جاتی عمرہ ہو یا پاکستان کے اندر جاتی عمرہ ہو، وہ بیانیہ جو ہے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے، انصاف اور انصاف پہ عمل درآمد کرنے والے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں نیشنل، ان کو کنٹراورشل بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا ہر محب وطن، پاکستان کے ساتھ شناخت کا رشتہ رکھنے والا ہر پاکستانی سپاہی جو ہے، ہم 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس ملک کے سپاہی ہیں. وہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں. تو ہم نے مل کے سیسا پلائی دیوار بن کے پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے. ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا. اور پنجاب چونکہ ایک بڑا بھائی ہے اور بڑا اکائی کا وفاق کا ایک اہم ترین ستون ہے، اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے باقی اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی ضرورت ہے. اور پنجاب کے اندر میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے لائی گئی ہوں، کیونکہ جو سروسز، کنٹریبیوشنز اور ریلیف پروگرام حکومت پنجاب پچھلے 2 سال سے انسٹیٹیوشنل بیسڈ اسٹریٹجیز، پرفارمنس اور پھر الٹیمیٹلی ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ کے ساتھ جتنی تفصیل سے، گہرائی سے اور ڈیپلی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، اس میں تھوڑا سا جو فقدان ہے، کمی ہے، اس کو آپ کی طاقت سے، آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم ایفیکٹولی گیپ کو فل کریں گے. اور آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کے مورچوں پہ بمبارمنٹ ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کسان اتحاد کے حوالے سے ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور بڑی شدت سے کسان کے ہمدرد بن کے ایک سیاسی ٹولہ جو ہر وقت میڈیا کی سکرین کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے اور کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتا ہے کہ اسے اپنی پذیرائی کا ذریعہ بنائے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ مال روڈ ہے، یہی وہ پنجاب ہے جس کے اندر کسان دودھ سڑکوں پہ انڈیلتے رہے ہیں، آلو کی بوریاں یہاں لا کے آگ لگاتے رہے ہیں. یہ وہی کسان ہیں، کوئی ان کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہوئی ہے. یہ وہی کسان ہیں جن کی ریلیف اور ریفارم کے لیے پنجاب پولیس اس وقت کی ان کو جس طرح سے دھکیلتی رہی ہے سڑکوں پہ، نہ میڈیا کی آنکھ اس کو بھولی ہے اور نہ وہ نبینوں پہ ہونے والا تشدد اور نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پہ چلنے والے لاٹھیاں اور بندوقیں اور شیلنگ، میڈیا اس کا گواہ ہے. وہ تاریخ کے اوراق میں بھی سارے سیاہ کرتوت اس ٹولے کے زندہ ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کسان کی ہمدردی کے لیے آج فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، اس کسان کے لیے انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں کیا کیا. حکومت پنجاب نے
ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہم سارے پاکستان کے آلموسٹ 70 to 75% جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ پنجاب سے پیدا ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں وہ ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کے غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا ضامن ہے پنجاب، اور پنجاب نے ہمیشہ اس بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن باقی صوبوں نے اور اسپیشلی نون لیگ نے اپنے دور میں گنے کے کاشتکار کو کیا ریلیف دیا؟ گندم کی سپورٹ پرائس کو 5 سال کیوں نہ بڑھایا؟ کھاد کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی سبسڈی کیوں نہ دی گئی؟ اور جو بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور وہ فلیٹ ریٹس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ قوم آگاہ ہے کہ اس وقت کسان کو کس طرح بے حال کیا گیا، بدحال کیا گیا، اور صرف چند مفاد پرست عناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے زرعی پالیسی بنتی رہی۔ آج الحمدللہ حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے کسانوں کے مفاد کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی ہے، اور یہ ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹھائی ہے۔ جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، خود جو کاشتکار ہیں ہم میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ اور اس چیز کا احساس ہے ہمیں، میں خود بھی ایک کاشتکار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ قیمت ابھی اور بڑھنی چاہیے، لیکن آپ کو جو سپیس اویلیبل ہے اس وقت ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے یہ ایک جیسچر ہے۔ جو ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ یہ قیمتیں بھی بہتر ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ منسٹری انفارمیشن میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس منسٹری کو ری اسٹرکچرائز کرنا، اس کی ریوائیول کرنی، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا، اور اس منسٹری کو ری ویمپ کر کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اس کو 9 ریجن، جو آپ کے ڈی جی پی آر کے 9 ریجنز ہیں جہاں پہ آلریڈی ڈی جی پی آر کا سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، 36 اضلاع ہیں جہاں ہمارے انفارمیشن آفیسر موجود ہیں، اور پنجاب کے اندر جو سٹرکچر ہے ہماری جتنی منسٹریز ہیں ان منسٹریز کا جو کنیکٹیوٹی بانڈ ہے اور نیٹ ورکنگ ہے اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پریس کلبز جو صوبے بھر میں موجود ہیں ان کو انشاءاللہ ایک سینٹرلائزڈ میکنزم کے تحت ہم انفارمیشن آفیسرز اور پریس کلبز کے اندر بیٹھے جو ہمارے جرنلسٹس ہیں ان کو بھی ڈیجیٹل کمیونیکیشن اکیڈمی کے ذریعے امپاور کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن اکیڈمی پنجاب کے اندر ایک ایسا ادارہ اس انفارمیشن منسٹری کے انڈر کام کرے گا جو جرنلسٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ، اورینٹیشن اور دور حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں جس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے اس سے ان کو روشناس کرایا جائے گا، اور اس میں جو ہمارے پرائیویٹ مالکان ہیں اخبارات اور چینلز کے ان کو ہم اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے اندر کام کرنے والے میڈیا ورکرز ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جو تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں
وزیر اعلیٰ یہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کا یہ عزم ہے کہ میڈیا ورکرز کو ہر طرح سے سہولت کاری فراہم کی جائے، ان کو جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کی روزگار کے لیے آلٹرنیٹو مواقع پلان کیے جائیں، جو ہمارے ہیلتھ کارڈز ہیں ان کے اندر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایکولی حصے دار بنے، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، اور آپ کے جو بے گھر صحافی ہیں ان کی صحافی کالونیز پنجاب بھر میں جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم آپ کے ریلیف کے لیے کوششیں کریں گے۔ جو جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں، جو آپ کی الیکٹڈ باڈیز ہیں، جو آپ کے الیکٹڈ پریس کلبز ہیں، ان کو انشاءاللہ ریگولرلی چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ ہم ان کی اورینٹیشن کرانے جا رہے ہیں، اور جو ایک پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے جو بہت سارے سرکاری افسران کے سینے میں دفن ہے، وہ آپ تک نہیں آ رہی ہے، عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے، ان کو پبلک کرنے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی گڈ گورننس اور بیٹر سروس ڈیلیوری پلان جو ہیں اس کو عوام کے مفاد کے لیے حکومت پنجاب کی جو ترجیحات ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو منشور ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آپ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس کو ہر انسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کی اورینٹیشن ہر منسٹری میں میں خود کروانے جا رہی ہوں، اور منسٹرز کا آپ کے ساتھ جو جلوہ افروز ہونا ہے وہ اشد ضروری ہے، کیونکہ ان منسٹرز کی جن کی ابھی تک نقاب کشائی نہیں ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکے، ان منسٹرز کو بھی ہم آپ کے سامنے رونمائی کرانے جا رہے ہیں، تاکہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہر وہ محکمہ اور آفیسر اور منسٹر جو عوام کو جواب دہ ہے، جو میڈیا کو جواب دہ ہے اور حکومت کو جواب دہ ہے، وہ چھپا لکی والا سلسلہ اب ختم ہوگا، اور ہمیں سب کو اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، بتانا ہے کہ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے اندر جو انیشیٹو لیے ہیں اس سے تبدیلی سرکار نے اس صوبے کے انسٹیٹیوشنز کو بدلنے میں کیا رول پلے کیا ہے، اور اس میں آپ سب کا تعاون اشد ضروری ہے۔ انشاءاللہ میڈیا سے اب پنجہ آزمائی نہیں ہوگی، میڈیا کے ساتھ اب ہماری ایک اونرشپ اور پارٹنرشپ ہوگی، اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور آپ نے بھی ہماری رہنمائی کرنی ہے، آپ تنقید کریں، تعمیر کے لیے ہماری بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی تجاویز کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے بہتری کے لیے استعمال کریں گے، اور صوبے کے اندر میڈیا کی سپورٹ سے ہم تازہ ہوا کا جھونکا بننے کی کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں گرم ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی کوئی برف کے سلیب لگانے کی کوشش کریں گے کہ نہ گھبرائیں، ہمیں مل کے کام کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی رائے کے مطابق صوبے کے اندر ترقی کا جو عمل ہے وہ عوام کی سوچ کا آئینہ دار بنے گا، اور جو خوشحالی ہے پنجاب کے اندر، کسان ہو، مزدور ہو، محنت کش ہو یا تنخواہ دار طبقہ ہو، سب کی بہتری اس حکومت کا اولین
فرض اور ترجیح ہے اور اس کو انشاءاللہ آسان انداز سے پورا کرنے کی کوشش جاری رہے گی. بہت شکریہ جی. باری 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 ادھر سے شروع کر لیں. باری باری ایک ادھر سے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب رانا وحید میرا نام ہے. میں نے اس دن سی ایم صاحب سے سوال کیا تھا تو آپ نے وہ کٹ کر دیا تھا. سوال کریں نا. سوال یہ ہے کہ آج جب سے آپ کی تعیناتی ہوئی ہے اس وقت سے ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس میں جو ریمارکس ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے گا, اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا جب آپ کو وفاق سے جو ہٹایا گیا تھا اس وقت کرپشن کے چارجز کی بہت خبریں سامنے آئی تھی, حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں نہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہے, نہ کوئی آج کے دن تک کسی جگہ پہ بھی مجھے سمن کیا گیا ہے, اور ریویو پٹیشن داخل ہو چکی ہے, اور جب ریویو پٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو جو پریویس ڈیسیژن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ جو وفاق کے معاملات ہیں وہ ہم وفاق میں ڈیل کریں. جو آپ نے دوسری بات کی تو میری تعیناتی خود آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سچ جیت گیا اور جھوٹ کو شکست ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پراپوگنڈا جو تھا وہ جھوٹ میں مبنی ہے. جب وزیروں کو ان سے وزارت واپس لی جاتی ہے تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, علم ہی نہیں ہوتا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے اعتماد میں لینا چاہیے؟ جب آپ سے وزارت لی گئی تھی آپ کو بھی نہیں پتا تھا, اسد عمر کو بھی نہیں پتا تھا, کل چوہان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ خود کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی سرکار ہے, تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے. میڈم آپ نے بہت امید افزا گفتگو کی ہے, لیکن آپ کے فیڈرل کیبنٹ کے جو وزیر ہیں شیخ رشید صاحب وہ کہتے ہیں مختاریہ گل بن گئی ہے, جھاڑو پھرنے والا ہے جنوری میں, تو کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. حالت جنگ میں اس لیے ہے کہ ہمارے بیرونی دشمنوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہوا ہے. وہ میڈیا اٹیک ہے انٹرنیشنلی, وہ پولیٹیکل اٹیکس ہیں, کچھ انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدان بیرونی آقاؤں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, اور قومی سلامتی کے اداروں کو جان کے کنٹراورشل کر کے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے چہرے کو مسخ کرنے میں مصروف عمل ہے. تو ایسی صورتحال میں ان نادان دوستوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. پاکستان اس وقت یونٹی مانگ رہا ہے, یونٹی کا متقاضی ہے. ہمیں تقسیم کرنے کی کوئی بھی سازش, کوئی بیانیہ جو پاکستان کو کمزور کرے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور کوشش یہ ہے آپ کی میڈیا کی بھی کہ اس صورتحال میں آپ کا ایک ذمہ دارانہ رول جو رہا ہے اس کو اور زیادہ افیکٹو انداز سے آگے بڑھائیں. ابھی یہ کسان اتحاد کے حوالے سے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں, تو اپوزیشن کو ایک اور شکست ہو گئی ہے, کیونکہ جو چورن وہ بیچنا چاہ رہے تھے ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے, اور کسان اتحاد نے حکومت کے ساتھ اتفاق رائے کرتے ہوئے اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. فیضان سے سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا سب سے بڑا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں گے. مسلم لیگ نواز بھی 2013 میں انتظار میں 2015 میں انتخابات کرا دیے تھے. اب آپ کی پارٹی ابھی تک انتخابات کی طرف نہیں آ رہی. خان صاحب آتے ہیں لوکل گورنمنٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں لیکن انتخابات کی طرف آپ لوگ نہیں آ رہے. تو کوئی ڈیٹ آپ دے سکتی ہیں کہ اس تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور اور ایجنڈا ہے وہ عام پاکستانی کو امپاور کرنا ہے, اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے, اور وہ بغیر لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے ہو نہیں سکتا.
वज़ीर आज़म हूँ या वज़ीर आला हूँ, वो इस स्टेटमेंट के साथ, इस मंशूर के साथ, इस बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं और खड़े हैं। कुछ आपके रिफॉर्म्स हैं, कुछ आपका लीगली ऐसा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और अमेंडमेंट्स हैं, और आपने देखा कि हर सूबे के अंदर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हम यूनिफॉर्म अप्रोच की तरफ जाएं और एक यूनिफॉर्म कंसेंसस एजेंडा लोकल गवर्नमेंट का हर सूबे के अंदर मुतारफ़ कराया जाए, और वो म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट्स हों या आपकी तहसील गवर्नमेंट्स हों या सिटी गवर्नमेंट्स हों, वो आगे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बाख्तियार हो के अदा करें। ये लीगल चूँकि लैकुनास थे, कुछ लीगली अदालती मसाइल, चूँकि आपके जो नाज़मीन थे, जो साबका चेयरमैन थे, वो अदालतों में गए हुए थे, और वो जो केस अदालत के अंदर या जो इशू अदालत के अंदर ज़ेर बहस आ जाता है, फिर उस पर एग्जेक्टिव को होल्ड अप पे जाना पड़ता है। तो जो ही ये क्लैरिटी आती है, इंशाअल्लाह बल्दियाती इदारे जमहूरियत के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर होते हैं, और बल्दियाती इदारे ही वो नर्सरी होते हैं जहाँ से कौमी क़ियादत परवान चढ़ती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नर्सरी को हर हाल में फ़ाल करने के लिए पुरज़म है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए इश्तिहारात जो हैं आपके मैडम वन बाय वन मैडम, मेरा नाम कासिम है, मैं ब्यूरो चीफ रोज टीवी चैनल लाहौर से। मैडम ये बताइएगा कि आपने बड़े बड़े अच्छे अभी लानत किए हैं सहाफ़ियों के लिए और मीडिया हाउसेस के लिए, तो शोबा इश्तिहारात चैनल्स और अखबारात के लिए आपकी पॉलिसी क्या होगी? किस तरीके से आप जो है वो देंगे इश्तिहारात और चैनल्स को और अखबारात को? देखिए, पॉलिसी बड़ी डिफाइंड है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, मेरिट बेस्ड पॉलिसी, और पिक एंड चूज़ नहीं, अपने ब्लू आइड नहीं, डिस्क्रिशन नहीं, हकदार को हक दिलाना जो है ये पॉलिसी होगी। जिसका जितना हक बनता है उसको उतना हक मिलना चाहिए। और अभी आपसे पहले हमारी इकट्ठे एक मीटिंग जो डिपार्टमेंटल हो रही थी, उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि किस तरह हम एक यूनिफॉर्म अप्रोच की तरफ जाएं, किस तरह हम एक मेरिट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पंजाब के अंदर मुतारफ़ कराएं, और किस तरह से हमारा जो एक गैप है, और ये मैं ऑन करती हूँ कि इस वक्त एक डिस्क्रिशनरी रोल चल रहा है, उसको मेरिट बेस्ड लाने के लिए आपका किरदार भी सबका बहुत अहम है, और इंशाल्लाह आपसे हम इनपुट लेंगे, और आपके ये जो कुछ दिन मुझे दे दें, जो न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है वह यहाँ बैठ के आपके सामने हम अनाउंस करेंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि अपोजिशन की जानिब से पंजाब में जलसे जुलूस का ऐलान कर दिया गया, और उनका कहना है कि दिसंबर में ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी। मरियम नवाज साहबा का कहना है, क्या उनको जलसे जुलूस की इजाज़त देंगे आप? देखिए, मरियम नवाज वो मछली है जो इक़्तिदार के बगैर तड़प रही है, और उसी तरह तड़प रही है जिस तरह पानी के बगैर मछली तड़पती है, क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार के जो मज़े लूटे 10 साल पंजाब के अंदर और फिर वफाक के अंदर, तो शहनशाह आलम और ज़िले सुबहानी की राजकुमारी, इक़्तिदार के बगैर आपको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, चीखो आओ बका, ये अवाम का दर्द नहीं है, ये अपनी ज़ात का दर्द है, और ये इक़्तिदार का दर्द है। और वो इक़्तिदार का दर्द उनको 2023 तक किसी तरह ज़्यादा तकलीफ़ से महसूस होता रहेगा, और उसका मरहम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अवाम को रिलीफ दे के
मरहम लगा के इनके दर्द में इजाफा करती रहे। मैडम ये बताइएगा कि वफाक में हमने एक मिनट यार, मैडम वफाक में हमने ये देखा यार, चले उसको मौका दे दे, उसको मौका दे दो। हाँ में तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस दबी हुई है। 4 चीफ सेक्रेटरी 5 आईजी तब्दील करके आप अभी तक समझ नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक पेज पे है। कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेटली चूँकि नर्सरियाँ जो हमारे मुखालफिन ने उगाई थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो तनावर दरख्त बन के तो वो फल अवाम को नहीं मिल रहा था। हमने तनावर दरख्त कोई भी हो, फलदार दरख्त हो, तो देखना ये है कि उसका अवाम को फल मिलता है कि नहीं। जो फल अवाम को दस्तयाब होगा उस दरख्त की हम आबियारी करेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी में हो या मीडिया में या जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो जिस दरख्त के कांटे अवाम को चुभें तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको काटना फिर लाजमी है। ये बताएं, आपको एक ऐसे मौके पर जिम्मेदारी दी गई है पंजाब में हुकूमत को डिफेंड करने की, जब महंगाई उस पर है, आम आदमी के लिए उसका चूल्हा ठंडा हो गया है, इतना मुश्किल केस आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप में से हूँ और उस महंगाई की तपश को और उस दर्द को मेरे से बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता, और इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर सकते हम कि हाँ ये चैलेंज है, और ये चैलेंज के साथ जुड़ी जो वजूहात हैं उसको भी तलाश करना हमारी ज़िम्मेदारी में है। जो आज अवाम के दर्द के साथ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ दर्द है, ये उन्हीं की दी हुई तकलीफ़ है। जो आज बमा अहलो याल तमाम समदियों, बेटों, भतीजों समेत पूरे साइश महलों में, और उन महलों में जहाँ वो उन्हीं नहीं करते थे कि ये हमारे हैं, वहाँ इलाज के लिए गए, पिया देश चले गए, वापस ही नहीं आ रहे। तो ये उनके दिए हुए वो गाँव हैं जिनको हम भरने में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन मुश्किल चैलेंज है। आप यकीन रखें कि महंगाई से निजात दिलाना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, और वज़ीर आला पंजाब आज उन सस्ते बाज़ारों में ख़ुद विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त वो दीपालपुर में हैं, और अब तक कोई 450 से ज़ायद पंजाब में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि आवाम को सस्ते दामों अशिया दस्तयाब हों। लेकिन हमारा मुकाबला जिन माफिया से है वो हर शोबे के अंदर मौजूद हैं, और उन माफिया से लड़ने के लिए मीडिया की ताकत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आप साथ दें तो ये मुश्किल वक्त भी इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ हुकूमत की कामयाबी में बदलेगा। साहब ये बताएं कि पंजाब जो है आपके मुखालफिन का बड़ा गढ़ है, यहीं पर इस वक्त हर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यहीं से ऐलान जंग होता है। यहाँ पर जो बयानिया बोला जा रहा है पंजाब में, बाकी तो यहाँ से दूसरा सूबे में तो शिफ्ट होता है, यहाँ जो बयानिया बोला जा रहा है गुज़ार हुकूमत क्या उस बयानिए को बोलने की मज़ीद इजाज़त देगी? क्या गुज़ार हुकूमत इस किस्म के जलसे जुलूस की मज़ीद इस बयानिए के साथ इजाज़त देगी कि नहीं देगी? सबसे पहली बात कि हम जमहूरी लोग हैं, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच हर शख्स का बुनियादी हक है। पाकिस्तान का आइन उसके इस हक को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन जिस आइन के ताबे ये रियासत चलती है और रियासत का जो वजूद है वो पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। कोई शख्स सियासी मुखालफत में हमारे पे तनकीद करे, हुकूमत पे करे, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करे, सर आँखों पे वो ज़रूर आएँ, जलसे करें, जुलूस निकालें और हुकूमत पे जहाँ कहीं समझते हैं कि हमने कोई गलती कुताही की है उसको उजागर करें।
لیکن اگر کسی نے پاکستان کے وجود پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس کا حصار ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی تو ایسی زبانوں کو منہ سے پھر ہم کھینچیں گے، کیونکہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگائے اور قوم سیسا پلائی دیوار بن کے ان مٹھی بار بین الاقوامی اعلیٰ کاروں کا مقابلہ کرے گی، اور انشاءاللہ حکومت نہیں روکے گی، میڈیا روکے گا، عوام روکے گی، اور ان ذاتی ایجنڈے پہ مبنی بیانیے کو پروموٹ کرنے والا ٹولہ جس کے ہاتھ میں کھلونا بن رہا ہے، ہم ان کے اعلیٰ کاروں کو بھی اور ان کے سہولت کاروں کو بھی جانتے ہیں، اور ان تک وہ تمام جو نیٹ ورک جو پیچھے بیٹھ کے سہولت کاری کر رہا ہے اور فنانس کر رہا ہے، اور وہ اس کی بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اور جلد میڈیا کو بھی بے نقاب کریں گے وہ چہرے کہ یہ جندال کے ساتھ کاروبار کرنے والے وہ پیسہ جو ہے ہندوستان کے ذریعے کہاں کہاں آ کے کہاں آپ کو کمزور کرنے کے لیے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ وقت آنے پہ آپ تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ جمہوریت کے اندر جلسے جلوس جمہوریت کا حسن ہے، آئیں کریں، لیکن اس کی آڑ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے اس کا کلا کما کریں گے اور آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اچھا میڈم، جب بھی وفاق میں یا پنجاب میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جس طرح آپ آئی ہیں، چوہان صاحب گئے ہیں، تو مغلوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے وفاق میں، اب پنجاب میں بھی مغلوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے، آپ سمجھ نہیں ہوگی اشارہ کس جانب ہے، یہ بتائیے گا کہ مغلوں کی مداخلت آپ کے آنے کے بعد پنجاب میں کم ہو جائے گی یا زیادہ ہوگی؟ کیونکہ آپ نے وزراء کو بھی کہہ دیا کہ آپ کی نقاب کشائی کا وقت آ چکا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی منکر نکیر چل رہے ہیں اور حساب کتاب تو سب کا ہو رہا ہے، اور دنیا اور آخرت میں حساب کتاب تو چلتے رہنا ہے، تو ہمیں حساب کتاب سے کیوں گھبرانا؟ جس نے کچھ غلط نہیں کیا اس کو تو حساب کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ منکر نکیر کے بغیر نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں پہ بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میڈم آپ یہ بتائیے گا لاسٹ بیٹے لاسٹ جو آپ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپوزیشن والے تو جلسے جلوس کر رہے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی پلان کر رہی ہے کہ وہ بھی اب جلسے جلوس کے لیے باہر نکلے گی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جلسے جلوس ہی ہوں گے، اور دوسرا سچویشن جو بڑی سیریس ہوتی چلی جا رہی ہے پورے ملک میں، ان سچویشن میں تو ہم اور خطرناک سچویشن کی طرف چلے جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارے جلسے جلوس جو ہے وہ ذات کے درد کے لیے نہیں ہوں گے، نہ اقتدار کے درد کے لیے ہوں گے۔ جہاں کہیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جائیں گے تو وہ کسی پبلک ویلفیئر پروجیکٹ کے لیے جائیں گے، وہ عوام کے مفاد کے لیے جلسہ ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹلی فوکس مرکز اور محور یہ ہوگا کہ وہاں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جانے سے اس ڈسٹرکٹ کو یا اس تحصیل کو ریلیف ملے، اور اپوزیشن کا کام ان جلسوں کو کر کے اس ریلیف کو روکنا ہے، تو دونوں کی سوچ میں ٹکراؤ اور فقدان ہے، اور آپ خود آپ جج ہیں، آپ فیصلہ کیجئے گا کہ عوامی مفاد میں کیا ہے۔ گورنمنٹ کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے، کہ یہ جب یہ سارے بچے ہو رہے ہوں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائیں گے پنجاب کی۔ کرونا کے لیے احتیاط اور احتیاط ہے، اور وہ سب کے لیے واجب ہے۔